السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید آپ کا ہمارے اس نیو چینل میں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے بول چال میں کفری کلمات کا استعمال۔ عام لوگ بات چیت میں کلمات کفر بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور خواہ من خواہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، لیکن اگر کفر بک دے کر ایمان کھو دیا تو بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ سب دن جہنم میں جلنا لازم ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا تو سویرے کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ کلمات کفر کتنے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ کلمات کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا دشوار ہے، لیکن ہم اپنے عوام بھائیوں کے لیے چند ہدایت لکھ دیتے ہیں، یعنی بول دیتے ہیں آپ سبھی کو، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا۔ نمبر 1، آپ باادب ہو جائیں۔ اللہ تعالی، اس کے رسول، فرشتے، خانہ کعبہ، مسجد، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین، علماء کرام، والدین، ان سب کا ادب، تعظیم اور محبت دل میں بٹھا لیجئے۔ باادب انسان کا دل ایک کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی طرح وزن ہو جاتا ہے، نہ خود اس کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے اور کوئی بکے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے، اس لیے ان پڑھ باادب اچھا ہے۔ لکھے بے ادب سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ نمبر 2، ہنسی مذاق و تفریح دل لگی کی عادت مت بنائیں، اور کبھی ہو تو اس میں دینی و مذہبی باتوں کو مت لائیں۔ خدا تعالیٰ، اس کی ذات و صفات، انبیاء کرام، ملائکہ، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب، نماز و روزہ وغیرہ احکام شرعی کا ذکر ہنسی مذاق و تفریح میں کبھی نہ لائیں، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شاعری الہیہ کے ساتھ مذاق و تذکرہ کفر ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ اس قسم کی بات کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، جن کا بولنا اور برضا خوشی سننا کفر ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ مثلاً سب دھرم سمان ہیں، خدائے خلق ہی دھرم ہے، دیش پہلے ہے دھرم بعد میں، ہم فلاں ملک کے باسی ہیں اور مسلمان بعد میں، رام رحیم دونوں ایک ہے، وید قرآن میں کوئی فرق نہیں، مسجد مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، یہ دونوں جگہ خدا ملتا ہے، نماز پڑھنا بیکار ہے، آدمیوں کا کام ہے، روزہ رکھیں جس کو کھانا نہ ملے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہیں، ہم نے بہت پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کلمات خالص کفر وغیرہ اسلامی کافروں کی بولیاں ہیں، جن کو بولنے سے آدمی کافر، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سیاسی لوگ اس قسم کی باتیں غیر مسلموں کو خوش کرنے، ان کو ووٹ لینے کے لیے بکتے ہیں، حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ان سے خوش بھی نہیں ہوتے اور اپنے ہی دھرم والوں کی عموماً ووٹ دیتے ہیں۔ اس طرح سے
ان نیتاؤں کو نہ دنیا ملی ہے اور نہ دین، اور جن غیر مسلموں کے ووٹ آپ کو ملنا ہے وہ اپنا دین و ایمان بچا کر بھی مل سکتے ہیں۔ پھر یہ چند روز کی دنیا قیادت نوٹوں اور ووٹوں کے خاطر کیا اپنا ایمان بچایا جائے گا؟ نمبر 4، مسلمانوں میں جو نئے نئے فرقے رائج ہوئے ہیں ان سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ایمان و عقیدہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مذہبی اہل سنت کی بزرگوں کی روشن میں پر قائم رہنا ایمان و عقیدت کی حفاظت کے لیے نہایت لازم ہے، اور مذہبی اہل سنت کے صحیح ترجمانی اس دور میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور علیہ رحمۃ اللہ و رضوان نے فرمائی ہے کہ ان تعلیمات کے خالص اسلام ہیں۔ حضرات ناظرین، آپ لوگوں کو ہمارا اس ویڈیو میں آپ کو بول چال کے کلمات سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا کیا ہم بول جاتے ہیں اور بعد میں احساس نہیں کر پاتے ہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہم کیا بول گئے بعد میں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو تو وہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے کہ ہم کیا بول گئے ہیں، اور اس کے بعد جلد ملاقات ہوگی، زندگی بھر جہنم میں جلنا لازم رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بول چال میں کفری کلمات کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور جلد سے جلد روزانہ ہماری ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ سب کے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے اور